بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے الی مصر، یعنی مصر کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین میں اپنی مدت کو پورا کر لیا، مدین میں جب ٹھہرے رہے، اس کے بعد وہ مصر کی طرف چلے اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ اس سبق میں اسی قصے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ سَارَ بِأَهْلِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پورا کر لیا مدت کو تو وہ چلے اپنی بیوی کے ساتھ۔ وَوَدَّعَ الشَّيْخَ وَوَدَّعَهُ الشَّيْخُ وَدَعَا لَهُ، الوداع کہا انہوں نے شیخ کو، الوداع کہا انہیں شیخ نے اور انہیں دعا دی۔ ودعا اس ماضی کا صیغہ، اس کا مضارع یودع آتا ہے، تو یہاں پہ ودعا کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہا ہے موسیٰ کی طرف، یعنی الوداع کہا انہوں نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، اور الشیخ مفعول ہے تو ترجمہ ہوگا الوداع کہا انہوں نے شیخ کو، اور دیکھیں شیخ جو ہے یہ منصوب ہے، اور دوسرے ودعا کا فاعل الشیخ ہے تو ترجمہ یہ بنے گا الوداع کہا شیخ نے انہیں، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مقدم ہے، تو ترجمے میں اس بات کا خیال کیا جائے گا کہ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے۔ اور اس میں یہ جو دعا لہو، دعا کے صلے میں اگر لام آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے دعا کرنا، یعنی بہتری کے لیے بہتری چاہنا، اور اگر دعا کے صلے میں علا آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا بد دعا۔ تو شیخ نے انہیں دعا دی، علی برکت اللہ یا ولدی فی امان اللہ یا بنتی، اللہ کی برکت میں ہو اے میرے بیٹے اور اللہ کی امان میں ہو اے میری بیٹی۔ سافر موسیٰ بِأَهْلِهِ وَاللَّيْلُ كُلُّهُ بَرْدٌ وَظَلَامٌ، موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا اپنی بیوی کے ساتھ اور رات ساری ٹھنڈی اور اندھیر تھی۔ وَلَكِنْ أَيْنَ النَّارُ فِي الصَّحْرَاءِ، لیکن صحرا میں آگ کہاں۔ وَمَا يَصْنَعَانِ إِذَا لَمْ يَجِدَا نَارًا يَصْطَلِيَانِ بِهَا وَلَمْ يَجِدَا نُورًا يَهْتَدِيَانِ بِهِ وَبَيْنَهُمَا يَسِيرَانِ وَمُوسَىٰ يَبْحَثُ عَنْ نَارٍ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، جب انہیں آگ سیکنے کو نہ ملے تو کیا کریں، اور رہنمائی کے لیے روشنی نہ ملے تو وہ کیا کریں۔ اور اسی دوران کہ جب وہ دونوں چل رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں تھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، بس انہوں نے اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو میں آگ دیکھتا ہوں، شاید میں تمہارے پاس کوئی چنگاری لاؤں یا آگ کی کوئی رہنمائی ملے۔ یصنعانی تثنیہ کا صیغہ ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی یہ دو لوگ تھے، اس لیے تثنیہ کا صیغہ لے کر آئے۔ یصطلیانی، یصطلیانی باب افتعال سے ہے، اور یہتدیانی بھی اہتدا یہتدی، اہتدا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت پانا یا راہ پانا، اور یسیرانی یہ سارے تثنیہ کے صیغے آ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم کوئی آگ کو تلاش کریں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم یا تو گرمی حاصل کریں یا پھر ہم آگ کو سیک لیں اور اس سے روشنی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ وَسَارَ مُوسَىٰ قِبَلَ النَّارِ عَلَىٰ جِنَاحِ الشَّوْقِ، موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف بڑے شوق سے بڑھے۔ جناح کہتے ہیں پروں کو، لفظی ترجمہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام شوق کے پروں پر سوار ہو کے آگ کی جانب گئے، تو بامحاورہ ترجمہ کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے شوق سے آگ کی جانب گئے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، پس جب آئے تو انہیں پکارا گیا اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، پس تو اتار دے اپنے جوتوں کو، بے شک تو وادی مقدس طویٰ میں ہے۔ فخلع یہ اصل میں تھا اخلع، فا آگے افا حرف ہے تو اس کی وجہ سے حمزہ وصلی درمیان کلام میں آ گیا، اور درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے حمزہ وصلی گر گیا، پڑھنے میں باقی نہیں رہا۔
تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. باب فتح یفتح سے خلع یخلع خلعا بمعنی اتارنا یا نکالنا. با حرف جر ہے. واد المقدس مجرور ہے اور اسی طرح تون بھی مجرور ہے کیونکہ واد المقدس جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور تون بدل ہے. مبدل منہ اور بدل کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے ایک ہی جہت سے. ہنالک کلم اللہ موسیٰ و اوحیٰ الیہ. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور ان کی طرف وحی کی. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی یعنی انہیں نبوت بخشی. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. بے شک میں نے تجھے چن لیا بس تو غور سے سن جو تجھے وحی کی جاتی ہے. استمع کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا. سماع سننا اور استماع کا مطلب ہوتا ہے توجہ سے اور غور سے سننا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. بے شک میں اللہ ہوں کوئی نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے بس تم میری عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ. اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو بے شک قیامت آنے ہی والی ہے. وَكَانَ فِي يَدِ مُوسَىٰ عَصًا كَانَ يَحْمِلُهَا وَيَسْتَعِينُ بِهَا. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا انہوں نے اس کو اٹھایا ہوا تھا اور اس سے مدد لیتے تھے. فقال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. وَأَجَابَ مُوسَىٰ فِي بَسَاطَةٍ وَسَذَاجَةٍ فِيهِ عَصَايَ. موسیٰ علیہ السلام نے سادگی اور کشادگی سے جواب دیا کہ یہ میرا عصا ہے. وَأَخَذَ مُوسَىٰ يَعُدُّ فَوَائِدَ هَٰذِهِ الْعَصَا فِي تَفْصِيلٍ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَن يُكَلِّمَ اللَّهَ وَيَكُونَ حَدِيثُهُ طَوِيلًا. موسیٰ علیہ السلام اس عصا کے فوائد گننا شروع ہوئے تفصیل کے ساتھ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ کلام کرے اللہ تعالیٰ سے اور ان کی بات لمبی ہو. یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میری اللہ تعالیٰ سے گفتگو لمبی ہو اس لیے صرف عصا پر اکتفا نہیں کیا کہ یہ بتا دیں کہ یہ عصا ہے بلکہ عصا کے فوائد بھی گننا شروع ہوئے تاکہ بات لمبی ہو. ہی عصایا اتوکع علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. یہ میرا عصا ہے میں اس سے سہارا لیتا ہوں اور اس کے ذریعے اپنی بکریوں کے لیے وہ پتے جھاڑتا ہوں اور میرے لیے اس میں دوسرے بھی فوائد ہیں. معارب جمع ہے یعنی میں اس سے اور بھی کئی فائدے حاصل کرتا ہوں. قال القیہا یا موسیٰ. فرمایا کہ اے موسیٰ اسے ڈال دے یعنی زمین پر گرا دے ڈال دے. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. پس انہوں نے اس کو ڈال دیا تو اچانک وہ دوڑتا ہوا سام بن گیا. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ. فرمایا تو اس کو لے لے اور نہ تو ڈر ہم ان قریب اس کو لوٹا دیں گے اس کی پہلی ہی حالت پر. خُذ امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا اور لا تخف نہج کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا. وَمُنِحَ مُوسَىٰ آیَةً ثَانِیَةً هِیَ الْیَدُ الْبَیضَاءُ فَقَالَ وَاضْمُمْ یَدَکَ إِلیٰ جَنَاحِکَ تَخْرُجْ بَیضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ. موسیٰ علیہ السلام کو دوسری نشانی عطا کی گئی اور وہ چمکتا ہوا ہاتھ تھا. بس فرمایا تو ملا لے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کی طرف بس وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے اور یہ دوسری نشانی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو معجزے عطا فرمائے کہ یہ دو معجزے ہیں. یہ اور دوسرا معجزہ جو ہاتھ والا تھا اس میں فرمایا کہ یہ بغیر کسی بیماری کے یعنی یہ کوئی بیماری کی وجہ سے روشن یا سفید نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزے کے طور پر ہی ایسا کیا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.